میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے TIA یا منی سٹروک۔ TIA کا مطلب بنتا ہے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک۔ ٹرانزینٹ وہ چیز ہوتی ہے، انگریزی میں ٹرانزینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہوئی اور ختم ہو گئی، اور اسکیمک کا مطلب ہے کہ جہاں خون کی سپلائی بند ہوئی، اور اٹیک جو ہے وہ چھوٹا سا فالج کا اٹیک، یعنی ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک وہ چیز ہوتی ہے جو کسی پیشنٹ کو ایک ہلکا سا چھوٹا سا فالج ہو اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق اگر وہی کسی کو جو فالج کی علامات 24 گھنٹے کے اندر اندر مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں تو وہ اس کو TIA بولتے ہیں، لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے ٹھیک ہونا ہوتا ہے انہوں نے کچھ منٹس میں اور میکسیمم 2 گھنٹوں میں ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے۔ اگر 2 گھنٹے میں نہیں کوئی ٹھیک ہو تو اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ پورا سٹروک ہو، وہ منی سٹروک نہ ہو۔ تو یہ TIA ایک چھوٹا سٹروک ہے، لیکن اس کے اندر ایک چھپی ہوئی بہت امپورٹنٹ ڈینجرس سچویشن ہے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی پیشنٹ کو، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، جن کی ایج زیادہ ہے، جن کو ڈائبٹیز ہے، جو اسموک کرتے ہیں، جن کا کولیسٹرول زیادہ ہے، جن کا وزن زیادہ ہے، یا جن کی ہارٹ بیٹ ارریگولر رہتی ہے جس کو بولتے ہیں ایٹریل فبریلیشن، یا جن کو فیملی ہسٹری اسٹروکس کی، ان میں یہ اس کا خطرہ زیادہ ہے۔ لیکن یہ کسی میں بھی ایکچولی ہو سکتا ہے، کسی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو لوگ میں نے کیٹیگریز مینشن کی ان میں اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر یہ سچویشنز جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ نہیں لے رہی تو ایک قسم کی یہ سمٹمز آتی ہیں، ایک طرف کی پیرالسس آتی ہے اور وہ فوری ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن ایک وارننگ سائن ہے، یہ ایک وارننگ سائن ہے کہ یہ منی سٹروک تھا اور ایک بڑا سٹروک اس کے بعد آ سکتا ہے اگر آپ نے اس کے منی سٹروک کو اگنور کیا۔ تو اس کا ایک رول ہے بڑا اچھا، فاسٹ، FAST، جاکہ اس طرح سے ہم کئی دفعہ بنا لیتے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں یاد رکھنا آسان ہے۔ فاسٹ کا مطلب ہے، F سے مراد ہے فیس۔ اگر آپ کو کسی کو آپ دیکھیں، خود آپ دیکھیں مرر میں کہ فیس کی ایک سائڈ ڈروپ کر رہی ہے، یعنی یہ جگہ گر رہی ہے، یہ گر رہی ہے، آنکھ نہیں بند ہو رہی، چہرہ ٹیڑھا سا ہو گیا، یہ نمنس ایک فیس کے اوپر آ رہی ہے، تو ایک پہلی نشانی یہ ہے۔ پھر آرم یا لیگ، فاسٹ سے F سے بعد ہے، کا مطلب ہے کہ ویکنس آرم کی، جو کہ ٹانگوں کی ویکنس بھی ہو سکتی ہے، لیکن آرم کی ویکنس جو ہے وہ انسان کو زیادہ جلدی پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر رہے، جو چیز آپ مثلا موبائل اٹھایا تو صحیح بٹن نہیں دب رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آرم آپ کی جو وہ فالج کا شکار ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ لمپ کر رہے ہیں، چلتے ہیں، ٹانگ پہ وزن نہیں آ رہا، تو وہ بھی ایک سٹروک کی نشانی ہے۔ پھر ایک اور چیز جو کہ بہت جلدی بتا دیتی ہے وہ سپیچ ہے۔ ہم نارملی بڑے ایک فلوئنٹلی بولتے ہیں، کوئی فالٹر نہیں کرتے، لفظوں کی ادائیگی صحیح ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ سے صحیح الفاظ نہیں نکل رہے، یا آپ دیکھیں کسی آپ کے عزیز کو جو اس کی آواز نہیں نکلی، تو یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے سٹروک کی۔ اور دوسرا ٹائم ہے کہ اس میں ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، فوری اس کے اوپر آپ نے ایکٹ کرنا ہے، اگرچہ تھوڑے منٹس میں یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فوراً ایکٹ کرنا ہے۔ تو یہ فاسٹ کا رول یاد رکھیں، یہ ہے کہ اگر آپ کا فیس ڈروپ کرے، اگر آپ کے ہاتھ میں موومنٹ کم آ جائے، اگر آپ کی سپیچ افیکٹ ہو تو فوری طور پہ ایکٹ کریں۔ یہ آپ کو لگتا ہے TIA ہے، TIA اوبویسلی تب کہیں گے جب یہ ریورس ہو جائے گا، نہ ہوا تو یہ فل سٹروک ہے۔ تو تقریباً جن لوگوں کو TIA ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے وہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ سٹروک نہیں ہوا۔ کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ہماری خون کی نالیاں ہیں، یہ جہاں سے جا کے آگے برانچ جاتی ہے، دماغ میں جاتی ہے، کئی نالیاں کسی ایک جگہ سے تنگ ہوتی ہے، آگے پھر کھلی ہوتی ہے، تو کوئی کلاٹ بنا، جہاں پہ نالی تنگ تھی وہاں کلاٹ بنا، کلاٹ نے خون کی نالی کو بند کیا، لیکن لکیلی وہ کلاٹ وہاں سے ڈسلوج ہو گیا اور آگے چلا گیا جہاں کھلی نالی تھی، تو تھوڑی دیر کے لیے خون کی نالی بند ہوئی تھی، سٹروک ہوتے ہوتے، پورا سٹروک ہوتے ہوتے بچ گیا۔ لیکن ان میں سے تقریباً جو 30% لوگ ہیں ان کو 2-4 ہفتوں میں ہی دوبارہ سے پورا سٹروک ہو جاتا ہے، جو کہ پرماننٹ فالج ہو جاتا ہے، بہت بڑے قسم کی
پچھتاوے کی بات ہے کہ ایک اپرچونٹی تھی آپ کے پاس، ایک موقع تھا ایک بڑا فالج ہونے سے روکنے کے لیے، تو آپ نے اس کو اویل نہیں کیا۔ تو تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ تشخیص ایسے ہوتی ہے کہ اس وقت جس وقت آپ کو یہ ہو رہا ہے اس وقت تو کوئی بھی ڈاکٹر دیکھ کے بتا دے گا کہ یہ چیزیں موو نہیں کر رہی، پیرالسس ہے۔ لیکن اگر آپ کا ٹھیک ہو چکا ہے، جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، اگر آپ کا یہ منی سٹروک یا TIA ٹھیک ہو چکا ہے تو ممکن ہے ڈاکٹر کو تفصیلی معائنے کے باوجود کچھ نہ ملے، یعنی آپ کے جو نروس سسٹم کا ایگزامینیشن ہوتا ہے اس پہ کچھ نہ ملے، بندہ بالکل ٹھیک ہو، تو پھر اس کی ہسٹری پہ ہم ڈائگنوز کرتے ہیں۔ لیکن اس اپورچونٹی کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ میرے ڈاکٹر حضرات بھائی جو سن رہے ہیں، اگر کسی کو TIA ہے تو ایسے پیشنٹ کے کچھ ٹیسٹ ضرور کرا لینے چاہیے دیکھنے کے لیے کہ ان کو دوبارہ ہونے کا کیا خطرہ ہے۔ ایک تو پہلے برین کا CT یا MRI کرا لیں، کیونکہ کئی دفعہ لگتا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا لیکن ایکچولی تھوڑا سا سٹروک پیچھے رہ گیا ہوتا ہے، برین کا کچھ حصہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر کیروٹیڈ ڈوپلر ایک ٹیسٹ ہے، کیروٹیڈ ڈوپلر یہ گردن کی جو آرٹریز ہے یہاں تک یہ دیکھتی ہیں کہ کہیں اس میں اندر نیروئنگ، اس میں تنگی تو نہیں آ گئی۔ اس سے بھی بہتر ایک CT انجیوگرافی ٹیسٹ ہے، لیکن پہلے ہم کیروٹیڈ ڈوپلر کہتے ہیں، جو کہ کسی بھی جگہ جہاں الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو وہ کرایا جانا چاہیے۔ پھر ایک ایکو کارڈیوگرافی، خاص طور پہ اگر معائنے پہ آپ کی جو ہارٹ بیٹ ارریگولر ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ ڈاکٹر معائنہ کرتے ہیں تو یہاں سے کو مرمر آ رہی ہے تو پھر آپ کا ایکو کارڈیوگرافی بھی بہت ضروری ہے۔ وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ بیٹ صحیح نہیں جاری ہوتی یا آپ کے ہارٹ کے ویل میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو کلاٹ یہاں سے بنتا ہے تو یہاں سے دماغ کو جاتا ہے، تو اگر ایسا ہے تو اس کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ پھر روٹین بلڈ ٹیسٹ اگر آپ کے پہلے کبھی نہیں ہوئی تو آپ کا شوگر ٹیسٹ ہونا چاہیے، آپ کو کولیسٹرول چیک ہونا چاہیے، آپ کا جو کلاٹنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہونے چاہیے، وہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے کہیں خون کہیں ضرورت سے زیادہ تھک تو نہیں ہے۔ یہ ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر کوئی خرابی نکلتی ہے تو اس کو افیکٹولی کنٹرول کرنا ہے۔ مثلا کسی کو شوگر ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، بلڈ پریشر نکلتا تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، کولیسٹرول زیادہ نکلتا تو اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اینٹی پلیٹلیٹس دیتے ہیں تاکہ خون نہ دوبارہ سے جمے۔ کچھ میڈیکیشن ہے جو جس پیشنٹ کو بھی TIA ہو جائے اس کو ہم دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود بھی گھر میں اگر آپ کے پاس ایسپرین ہے، اکثر گھروں میں ایسپرین ہوتی ہے، وہ جو سولوبل ایسپرین ہے جس کا ٹرین نیم ڈسپرین ہے 300 ملی گرام والی، وہ شاید بیسٹ رہے گی کیونکہ پانی میں ڈیزولو کر فوراً لے لیں تو جلدی اثر کرتی ہے۔ تو جب کبھی TIA کا اٹیک ہو تو آپ ایسپرین لے لیں فوری طور پر اور پھر ڈاکٹر کو رپورٹ کریں۔ اگرچہ اس میں تھوڑا سا رسک یہ ہے کہ اگر برین ہیمریج ہے تو پھر ایسپرین تھوڑا نقصان دے سکتی ہے، لیکن برین ہیمریج والا مریض عام طور پہ TIA نہیں ہوتا، اس کا سٹروک ہو کے بڑھتا ہی جاتا ہوتا ہے، اس لیے میرے خیال میں، اور زیادہ تر عام طور پہ خون کی نالی بند ہونے والا اسٹروک ہوتا ہے۔ میرے خیال میں آپ رسک تھوڑا سا لے لیں، فائدہ آپ کو زیادہ ہے، ایک ایسپرین کی گولی کھا لیں اور فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور وہ غالباً آپ کو لانگ ٹرم بیسس کے اوپر پھر کولیسٹرول کم کرنے کی دوائیاں، بلڈ پریشر کم کرنے کی دوائیاں اور شوگری دوائیاں دیں گے جو بھی مسئلہ نکلتا ہے۔ کئی دفعہ اس کی کسی آگے فردر ٹریٹمنٹ کی نہیں ضرورت ہوتی، یہ دوائیاں ہی کافی ہوتی ہیں، تاکہ دوائیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں بڑا سٹروک نہ ہو۔ لیکن کئی دفعہ اگر ڈاپلر کرنے کے بعد یہاں خون کی نالی تنگ نکل ہے تو اس کے اندر اس کا آپریشن ہو سکتا ہے، اس میں سٹنٹ، جیسے دل میں سٹنٹ ڈالتے ہیں اس میں بھی سٹنٹ ڈال سکتا ہے، یا وہ ڈاکٹر آپریشن کر کے نالی کو کھول دے گا، اس کو اینڈارٹریکٹمی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ بند کریں، اگر آپ الکوہول زیادہ لیتے ہیں تو وہ بند کریں، ڈائٹ ہیوی لیتے ہیں تو وہ کم کریں، زیادہ تر فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کھائیں، چکنائی کا استعمال کم کریں، ریگولر ایکسرسائز کریں، اور جو بھی آپ کو ڈاکٹر نے دوائی تجویز کی ہے اس پہ عمل کریں تاکہ یہ چھوٹا سا سٹروک دوبارہ نہ ہو، کیونکہ نیکسٹ ٹائم ممکن ہے آپ اتنے خوش قسمت نہ ہو، ممکن ہے نیکسٹ ٹائم یہ تھوڑی منٹوں میں ختم نہ ہو اور یہ مستقل طرح کی پیرالسس ہو جائے۔ تو اس کو ایک وارننگ سمجھیں اور اس کو ایک اپرچونٹی سمجھیں۔ وارننگ آف کورس ایک خطرناک گھنٹی ہے، لیکن اپرچونٹی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا آپ کو TIA تو سیدھا ہی آپ کو بڑا سٹروک ہوتا اور آپ کی زندگی پیرالائز ہو جاتی، آپ کی ہمیشہ کے لیے بیڈ ریڈن ہو جاتے۔ اس لیے اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ دیکھیں، نہ آپ اگر پیشنٹ ہے تو اس کو اگنور کریں، نہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اس اپرچونٹی کو اگنور کریں۔ جو بھی ریکوائرڈ ٹیسٹ ہیں وہ کریں، جو بھی ریکوائرڈ میڈیکیشن کریں تاکہ یہ دوبارہ سے نہ ہو اور دوبارہ میجر سٹروک نہ ہو۔ ممکن ہے نیکسٹ ٹائم آپ اتنے خوش قسمت نہ ہوں تو TIA کے بجائے بڑا سٹروک ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی۔
اجازت چاہوں گا اور یہ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ یوزفل لگی ہے تو اپنے دوستوں سے اہل و احباب سے یہ شیئر کریں گے تاکہ یہ انفارمیشن باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے.